میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے اعمال، اپنی عادات درست کر لینی چاہیے۔ ہر چیز کی آمد سے پہلے تیاری ہوتی ہے، تو وہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، تو اس کی آمد سے پہلے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بندگی میں دو چیزیں ہیں کہ اعمال کرتے رہنا اور گناہ چھوڑتے رہنا۔ یہ بندگی کا حاصل ہے، نچوڑ ہے کہ بندہ اعمال میں لگا رہے اور گناہ کو چھوڑتا رہے، گناہ سے دور رہے۔ حالانکہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ اعمال تو بڑی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، نماز کی پابندی بھی ہے، ذکر کی پابندی بھی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ نہیں چھوڑتے۔ آنکھ بھی گناہ کر رہی ہے، کان بھی کر رہی ہے، زبان بھی کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں بھی گناہ کر رہی ہیں، تو فائدہ پورا نہیں حاصل ہوتا۔ جو بندگی کا حق ہے وہ نہیں ادا ہوتا۔ بندگی کا حق یہ ہے کہ اعمال بھی کرے اور گناہ سے بھی بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا نماز اتنی پڑھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنی پڑھو کہ تمہاری کمر جھک جائے، نیزے کی طرح کمر جھک جائے، اور فرمایا روزے اتنے رکھو، اتنے رکھو، اتنے رکھو کہ تم کانٹوں کی طرح کمزور ہو جاؤ۔ اس کے باوجود فرمایا فائدہ تمہیں گناہ چھوڑنے کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان، فائدہ گناہ چھوڑنے کے ساتھ ہی ہوگا۔ یعنی نمازیں بھی اتنی پڑھنی، کمر جھک گئی، روزے بھی اتنے رکھے، دبلا پتلا کمزور ہو گیا، گناہ نہیں چھوڑ رہا، تو فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس صورت نہیں ہوگا کہ گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کے ساتھ تعلق بنے، اللہ کی معیت حاصل ہو، لیکن جو درمیان میں چیز حائل ہے وہ ہمارے گناہ، جو اللہ اور بندے کے درمیان دیوار بنی ہوئی چیز ہے وہ گناہ ہے۔ اگر گناہ بیچ میں نکل جائے
بندہ اللہ کے قریب، اللہ بندے کے قریب. ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں. بندے کو ہر وقت اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. میری آنکھ نے کیا گناہ کیے، زبان کیا گناہ کر رہی ہے، میرے کان کیا گناہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے میں نے کیا گناہ کیے، پاؤں سے کیا گناہ کیے، دل میں کتنے گناہ کے خیالات میرے پاس رکھے ہیں. یہ بندہ جائزہ لیتا رہے کہ یہ گناہ جو میں کر رہا ہوں میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہو رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. گناہ کے چھوڑنے میں دو چیزیں مؤثر ہو سکتی ہیں. میری بات کا دھیان سے سننا. گناہ کے چھوڑنے میں دو چیزیں مؤثر ہو سکتی ہیں، معاون ہو سکتی ہے، مددگار ہو سکتی ہے. ایک ہے محبت، کہ اللہ کی محبت اتنی حاصل ہو کہ محبت کی وجہ سے اتباع تو نصیب ہو، پیروی تو نصیب ہو، گناہ نصیب نہ ہو. کہ بندے کی محبت یہ کہے اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ ناراض ہو جائیں گے. جس طرح ہم محبوب کو ناراض نہیں نہ کر سکتے، تو اللہ کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ بندہ گناہ کا تصور بھی نہ کرے کہ اگر میں نے اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے خالق کی نافرمانی کی تو میرا رب کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. اتنی محبت ہو، محبت کا غلبہ حاصل ہو، محبت سے اتباع اللہ کی حکم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق تو نصیب ہو، گناہ کی طرف بتانا جائے. اور دوسری چیز جو گناہ چھوڑنے میں، انسان کے گناہ چھوڑنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے، معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت الہی. یہ چیز جس بندے کو حاصل ہوگی وہ بندہ بھی گناہ کی طرف نہیں جاتا. کہ اللہ کا ڈر ہو، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ نے میرے سے پوچھنا ہے بندے کیا کر کے آئے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے اتنا کچھ دیا، میں نافرمانی کرتا رہا. یہ خشیت، ڈر، خوف اللہ کا، یہ نصیب ہو جائے. اللہ کی جتنی مخلوقات ہے جو جاندار ہے یا بے جان ہے، ساری اللہ کی مخلوقات اللہ سے ڈرتی ہے. فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں. جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے آسمانوں پہ فرشتوں کو دیکھا، فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا بعض فرشتے سجدے میں ہیں اور اتنا رو رہے کہ ان کے کندھوں کا جو گوشت ہے وہ حرکت کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کیوں رو رہے ہیں؟ شریعت کے مکلف نہیں، ان کا حساب و کتاب نہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اللہ کی بے نیازی پر رو رہے ہیں، اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ جو چاہے کرے. اللہ چاہے تو گناہگاروں کو جنت میں بھیج دے اور اللہ چاہے تو نیکوں کو جہنم میں بھیج دے. اللہ بے نیاز ہے نا، موٹی ذات ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کی بے نیازی سے ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہوگا ہمیں اٹھا کے جنت میں بیٹھ گئے. میرے بھائیوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی، اللہم انی اسألوک من خشیتک، یا اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنی خشیت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے بچائے، جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی سے گناہ ہو نہیں سکتا، آپ بھی اللہ سے خشیت اور خوف مانگ رہے ہیں، کس بنا پر؟ اللہ کی بے نیازی کی بنا پر کہ اللہ بے نیاز ہے، اور دوسری امت کو سبق سکھانے کے لیے کہ اللہ سے خوف مانگو، اللہ سے ڈر مانگو، اللہ کی خشیت مانگو۔ جب خشیت نصیب ہوگی تو پھر بندہ گناہ کر سکتا نہیں، اللہ کا ڈر جب مل جائے گا، اللہ کا خوف ملے گا تو پھر بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کو دیکھا آپ نے، واقعات پڑھے جن پہ جنت فخر کرے گی، جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گی، وہ اللہ سے ڈر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کیا کروں، کاش میں باز ہوتا، کاش میں مٹی بن جاتا، میرا حساب نہ لیا جاتا۔ یہ اللہ کا ڈر تھا، کس بنا پر؟ اللہ کی بے نیازی کی بنا پر۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ موجی ذات ہے، بے پرواہ ہے، چاہے تو گناہ گاروں کو جنت میں بھیج دے، نیکوں کو جہنم میں بھیج دے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس بے نیازی کی بنا پر اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کے آنے سے اسلام کو عزت ملی۔ عمر وہ ہے جس نے دنیا میں انصاف قائم کیا۔ جب آخری مرحلہ آیا، حضرت عمر چارپائی میں ہیں، بیٹے کو کام کی زمین پہ نکالے، زمین پہ لیٹ کے اپنا چہرہ زمین پہ مر رہے اور کہہ رہے، یا اللہ اگر تو نے عمر کی مغفرت نہ کی، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ خوف ہے، خشیت ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ بڑے بڑے دنیا میں متقی لوگ گزرے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ یہ ایک بے نیازی کی وجہ سے تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف عطا اللہ نے عطا کر دیا تھا، تو یہ خوف مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل پتھر کی طرح بن چکے ہیں، پتھر نہیں، واشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ ان کے دل بگڑتے ہی نہیں ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آتے ہی نہیں ہے، ڈرتے ہی نہیں اللہ سے۔ واشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ آج اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر بھی بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، پتھر بھی بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑتے ہیں، ان کے اندر سے چشمے پانی کے جاری ہو جاتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں ان کے اندر وہ جب پھٹتے ہیں پھر پانی نکلتا ہے، پانی سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ بہت سارے پتھر ہم نے دیکھے جو پتھر گر رہے ہیں، پہاڑ سے گر جاتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں گر جاتی ہیں، حالانکہ کوئی زلزلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گرے ہوئے ہیں، گر کے کیوں گرے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خوف اور خشیت ہم نے اللہ سے مانگنی ہے۔ گناہ کے چھوڑنے میں سب سے مؤثر اور معاون اور مددگار چیز اللہ کا خوف۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد گزرا ہے، بہت بڑا عابد بھی تھا، گنہگار۔ جتنے اللہ والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو گنہگار بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ سے بڑا ڈرتا تھا۔ موت
کہ حالات پیدا ہوئے، بچوں کو قریب بلایا اور کہا جب میں مر جاؤں نا، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے سوالوں کا جواب دوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ اللہ میرے سے پوچھے کیا کر کے ہے میں اللہ کو جواب دوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ جب میں مر جاؤں مجھے جلا لینا، جلانے کے بعد اتنا جلانا کہ میری راکھ بن جائے، آدھی رات دریا میں پانی کے حوالے کر دینا، پانی کو کھیر کے لے جائے گا، آدھی رات میری ہوا تیز ہو اس میں اڑا دینا، ریت کے ذروں میں مل جائے گی، پانی مٹی کے اندر مل جائے گی، مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ ہر چیز پر ہے، بولو قادر ہے، اللہ قوت والا ہے۔ بیٹوں نے ایسے کیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا اس راکھ کو اکٹھا کر دے، راکھ اکٹھی ہوگی۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا اس راکھ کو اڑانا نہیں، اکٹھا کر دے، راکھ اکٹھی ہوئی، اللہ نے ملا کے زندہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مسند عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زندہ کر دیا، پوچھا میرے بندے تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ اپنے بچوں کو کیوں نصیحت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، میری راکھ کو اڑا دینا؟ یا اللہ تیرے سے ڈرتا ہوں، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے، میں تیرے سے اتنا ڈرتا ہوں کہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، حساب کتاب میں نہیں دے سکتا۔ یا اللہ اس وجہ سے کہا ہوا میں اڑ جاؤں گا، پانی کے اندر بہہ جاؤں گا، نہ زندہ ہوں گا نہ حساب دینا پڑے گا۔ یا اللہ میں تیرے سے بہت ڈرتا ہوں، خشیت خوف میرے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا، تیرے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے تیری بخشش کا اعلان ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ خوف اور خشیت ہم سب کے اندر ہونا چاہیے، یہ خوف اور خشیت آ جائے تو بندہ گناہ نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے، نماز اس کی نہ چھوٹے، کسی کی چوری نہ کرے، کسی کو قتل نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کا حق نہ دبائے۔ جب یہ خوف ہمارے اندر آ جائے، ایک بادشاہ گزرا احمد شاہ، بہت اللہ کا ولی تھا، ترکستان کے اندر کا ولی، مورخین نے لکھا ہے ایک دن وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، اس کے ساتھ فوج بھی تھی، بادشاہ آگے نکل گیا، فوج تھوڑی پیچھے رہ گئی۔ اب جب فوج کو لگی بھوک، انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز دیکھو جس کو ذبح کرے اور کھائے۔ اس جنگل میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس بیوہ عورت کی گائے تھی بہت موٹی تازی، بڑا دودھ دیتی۔ اس فوج نے دیکھا کہ وہ گائے کھڑی ہے، کہا اس کو پکڑو اور ذبح کرو کھائیں۔ جب گئے تو بیوہ نے کہا میرے بچے یتیم ہیں اور ان کا واحد سہارا یہ گائے، میں دودھ بیچ کے ان کا پیٹ پال رہی ہوں، اس کو ذبح نہ کرنا۔ کام تو کرے کرنا ہے تو پھر معاوضہ دو، گائے کا کیا دو؟ معاوضہ دو، معاوضہ بھی نہیں دیتے، کھا گئے۔ اب وہ پریشان، کسی نے کہا بادشاہ سے جا کے سوال کر، بادشاہ کو بتا انہوں نے کیا ہے، اس سے جا کے اس کا معاوضہ لے۔ اب بادشاہ سے کہاں مل سکتی تھی؟ کسی عقل مند نے مشورہ دیا اس جنگل کے باہر ایک ہی پل ہے، اس پل سے گزر کے اس نے جانا ہے، جا کے اس پل پہ کھڑی ہو جائے۔ مائی جا کے کھڑی ہوگی، بادشاہ کی سواری آئی، مائی نے پکڑ نہیں لگا، کہا بادشاہ سلامت، میرا تیرے ساتھ کچھ حساب ہے، اس حساب کا جواب اس پل پہ دے گا یا اگلی پل پہ دے گا؟ بادشاہ عقل مند تھا، نیک بھی تھا، کہا احمد جی جو حساب کتاب لینا ہے نا اسی پل پہ لے لے، اگلی پل پہ میرے اندر ہمت نہیں ہے حساب لینے کی، جو لینے اسی پل پہ لے۔ کہا تیری فوج نے یہ کام کیا ہے، میری ایک گائے تھی، میں بیوہ ہوں، بچے یتیم ہیں، ان کا سہارا تھا، تیری فوج نے ذبح کر کے کھا لیا، معاوضہ بھی نہیں دیا، اس گائے کا معاوضہ دے کے جا۔ بادشاہ نے کہا 70 گاؤں کا معاوضہ اس بھائی کو دے دو، میں اس دنیا میں معاوضہ کو دے دوں گا، آخرت میں میرے اندر ہمت نہیں۔ تو یہ خیال آپ سب کے اندر ہونا چاہیے، میں دنیا میں جو گڑبڑ کر رہا ہوں، لوگوں کے حق دبا رہا ہوں، لوگوں میں خیانتیں کر
چوریاں ڈکیٹیاں کر رہا ہوں، گالی گلوچ کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، کہ میں نے ان کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے بندے کیا کر کے آیا؟ یہ خوف اور ڈر ہر بندے کے دل میں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھے خوف عطا فرما، جس طرح حضور علیہ السلام نے مانگا، اللہم انی اسألک من خشیتک، یا اللہ اپنی خشیت ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینے، دنیا میں جو کچھ کر کے آیا اللہ نے پوچھنا ہے، یہ دل بھی اس کے آیا اور ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، گناہ نہیں کرنے دیا، جب یہ اس نے دو کام کر لیے اللہ تعالیٰ کے فرمائے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، خوف اس کے دل میں آیا، میں نے اس کو جنت عطا فرما، یہ جنت ملے گی خوف پر۔ یہ خشیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، جب یہ خشیت آئے گی پھر بندہ گناہ نہیں کرے گا، نافرمانیاں نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، اللہ سے غافل نہیں ہوگا، ہر وقت اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، اللہ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا جب یہ خوف دل میں آئے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے جس کے اندر خوف پیدا ہو گیا اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم اپنے حالات بدلیں، عادات بدلیں، طور طریقے بدلیں، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو نیکی کرنے والا بناؤ، گناہ کی عادات کو چھوڑو، غفلت کی زندگی چھوڑ دو، اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے بن جاؤ، نماز کی عادت ڈالو، نمازی بنو، بے نمازی نہ بنو، گناہ والی زندگی سے نکلو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بنو، اپنے اللہ کے سامنے رونے والے بنو، خشیت کے آنسو نکالنے والے بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین آئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ میرے صحابی ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ جو بندہ اللہ کے سامنے خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن سب کے اعمالوں کا وزن کرنا ہے، سب کے اعمالوں کا وزن ہونا ہے، سوائے ان آنسو کے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے، ان کا وزن نہیں ہوگا، ان آنسو کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، اتنی بڑی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت آگ ہے، کوئی چیز جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ جبریل امین عرض کرے یا رسول اللہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں، ان آنسو کی وجہ سے جہنم کی آگ کے دریا کو جاتے ہیں۔ ہم رونے والے بنے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، رات آ رہی ہے، جب رات کی رات، اس رات کو اللہ کے سامنے معافی مانگیں، یہ رونے دھونے کی رات ہے، معافی تلاشی کی رات ہے، گولے پٹاخوں کی رات نہیں ہے، شو بازیاں کرنے کی رات نہیں ہے، خرافات کرنے کی رات نہیں ہے، رونے کی رات ہے، بخشش کروانے کی رات ہے۔ اس رات اللہ کو روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافیوں اللہ کے سامنے گناہوں کی معافیاں مانگیں اور دن کا روزہ رکھیں۔ یہ دو عمل کرنے کے ہیں، باقی سب خرافات ہیں، سارے خلافات کو چھوڑ کے جو اللہ اور اللہ کے حکم ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ابھی سے کریں، اپنی تیاری کریں، عادات کو بدلیں، عبادات میں آئیں، خلافات کو چھوڑیں، اللہ کی رضا والے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی سے اپنا ارادہ کریں، ہم نماز نہیں چھوڑیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے، گناہ والی زندگی کو چھوڑیں گے اور رب والے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب